جس رب کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کلمے پہ یقین رکھتے ہیں؟ کلمے پہ اگر یقین ہو تو ہمارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، ایسے ہی ہے محمد الرسول اللہ، ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، کسی سے نہیں ڈرتے، طریقت محمد کی رکھتے ہیں، ایسے ہی ہے۔ تو پھر ہندوؤں تو کیوں ڈری جاندے جی؟ بھارت سے کیوں ڈر رہے ہو؟ صفائیاں کیوں پیش کر رہے ہو؟ ہم نے ایسا نہیں کیا، تحقیقات کرا لو، غیر جانبدار کرا لو، فلانی کرا لو، کہو نا لا الہ الا اللہ and we will fight۔ یہ کلمہ سکھاتا ہے امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا لا الہ الا اللہ ان محمد الرسول اللہ۔ ہم اس وقت تک لڑیں گے جب تک کہ تم کلمے کا اقرار نہیں کر لو گے۔ ایک شخص نے یہ جملہ کہا تھا دنیا کے سب سے بڑے سٹیج پہ، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے جب رب نے کہا جا اذهب الى فرعون، فرعون کے پاس جا، اس کو بول کہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ موسیٰ نے کہا یا اللہ میں کلائے لشکری ہے، یہ بڑی طاقت ہے، یہ سب سے بڑی جمہوریہ کا مالک ہے فرعون، میں کیسے اس کو کہوں؟ میرے ساتھ کوئی ایک آدمی تو دے دے جو آ کر بتائے کہ اس کے ساتھ موسیٰ نے کیا کیا ہے۔ تو پھر کون بھیجا تھا ساتھ؟ ہارون، نبی موسیٰ کے ساتھ ہارون کو بھیجا اور کہا جاؤ اب جا کر دعوت دو فرعون کو۔ اور جس کو تم نے جیل میں ڈالا ہے اس نے بھی اقوام متحدہ فرعون کے دربار میں جا کر کہا تھا کہ اگر کسی نے پاکستان کے ساتھ چھیڑخانی کی لا الہ الا اللہ and we will fight، ہم لڑیں گے، ہم کلمہ پڑھیں گے اور گردنیں اتاریں گے جب تک کہ تم بھی کلمہ نہیں پڑھ لو گے۔ یہ اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے، رب کے قرآن میں آیا ہے۔ 3 جملے دنیا میں تاریخ لکھے گی۔ نمبر 1، ٹیپو سلطان نے کہا تھا شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی پہ بھاری ہے، بہتر ہے۔ کہا تھا نا، آپ کے وزیر دفاع نے انہی کے اوپر تبرہ کی، محمود غزنوی پہ تبرہ کی، کہا یہ ڈاکو تھا، لکھ دل لعنت تیرے جمن والی ماں تے۔ مسلم فاتحین پر اس نے تبرہ کی۔ دوسرا جملہ یہ، پاکستانی تاریخ میں پہلی بار کسی اگر لیڈر نے کہا ہے مسلمانوں میں تو وہ عمران خان ہے۔ اور تیسرا جملہ کون سا ہے؟ عمران خان کو جب آپ کے ملک میں وزارت عظمیٰ سے اتارا گیا تھا، ایک جملہ اس گستاخ نے کہا تھا جس کے بارے میں اس نے اقوام متحدہ میں تقریر کی تھی، گیرٹ ولڈر، ناروے کا تھا غالباً، جس نے قرآن جلانے کی کوشش کی تھی اور نبی کی شان میں، امریکن تھا، مطلب مغرب کا بندہ تھا وہ۔ اس نے جب عمران خان کو اتارا اسی لمحے آدھے گھنٹے کے بعد رات کو، جو ہمارے پاس 12:30 کا ٹائم تھا، اس نے کہا، میں نے ٹائم بھی لکھا تھا، اس نے کہا تھا اسلامک ایکسٹریمسٹ از گون، مسلم انتہا پسند چلا گیا۔ کیوں؟ اس نے کہا تھا فرعون کے دربار میں کہ ہم کلمہ پڑھ کر اس وقت تک لڑیں گے جب تک تم کلمہ نہیں پڑھ لو گے۔ اس کا مطلب ہے تم نے گیرٹ ولڈر کو خوش کیا ہے، تم نے اس کو اتار کے فرعون کو خوش کیا ہے، تم نے اس کو اتار کے یہود و نصارہ کو خوش کیا ہے، تم نے عمران خان کو جیل میں بند کر کے مسلمانوں کے دشمنوں کو خوش کیا ہے۔ باقی جو تمہارے دل کرتا ہے کرتے رہو۔ ہم نے جملے کہنے تھے وہ 3 کہہ دیے، تاریخ کا یہ سبق آموز جملے بن جائیں گے کہ ایک یہودی اٹھ کے کہتا تھا کہ عمران خان اسلامک ایکسٹریمسٹ ہے، از گون، یہ چلا گیا، یعنی انہوں نے شہنائیاں بجائیں، تم نے عمران کو اتارا، اور اس وجہ سے نہیں اتاری، اس نے منائی خوشیاں کہ تمہارے ملک کی معیشت اٹھ جائے گی، اس وجہ سے منائی کہ یہ محمد کے عاشق تھا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کائنات کے امام، اللہ کے حبیب، حبیب کبریا، حبیب خدا کا سچا محبت کرنے والا شخص تھا، جس سے عالم کفر کو خوف تھا کہ یہ اسلامک ایکسٹریمسٹ ہے۔
صرف اس وجہ سے کفار نے عمران کے جانے پر خوشیاں منائی تھی، اس وجہ سے نہیں منائی تھی کہ وہ یہاں پہ لوگوں کو تکلیف دے رہا ہے یا مہنگائی کر رہا ہے یا کوئی نہ کوئی امریکہ سے دوستی نہیں کر رہا ہے یا امریکہ کی غلامی نہیں اختیار کر رہا ہے۔ صرف ایک وجہ سے انہوں نے خوشیاں منائی تھیں کہ یہ محمد کے دشمنوں کے لیے سخت آواز تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین پاکستانیوں کو غیرت ایمانی اور غیرت جوانی عطا فرمائے، اس لیے کہ یوتھ کہتے ہیں نا، ان کو حقیقت میں جوان بنائے، ایمانی جوان، پھر ہم بتائیں کہ تم کیسے قوم پر ظلم کرتے ہو اور مسلم قوم کے دشمنوں کو کیسے خوش کرتے ہو۔ اللہ رب العالمین مسلمانوں پر رحم فرمائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا محبت کرنے والا اور تابع دار امتی بنائے، اسلام کا دفاع کرنے والا، مسلمان جہاں کہیں پریشان ہوں ان کی مدد کرنے والا بنائے، مکاری کرنے والا نہ بنائے۔